لیکن اگر تولیے کا احرام لینا تو بہت موٹا تولیہ مت لیجئے گا. اتنا موٹا تولیہ ہوگا کہ آپ کو بوجھ بھی فیل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اس کو سنبھالنا بھی تھوڑا سا مشکل ہوگا. تو احرام تولیے کے بھی بڑے اچھے سافٹ تولیے کے آتے ہیں, وہ آپ خرید سکتے ہیں. تو بہرحال احرام کی اب پہلی چادر کیسے باندھنی ہے یہ ذرا غور سے دیکھیے گا. دیکھیں, احرام چیک کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ نے احرام کی جو چادر لینی ہے, آپ نے پہلے اس کی سائز دیکھنی ہے. اس کی سائز کیسے چیک کریں گے کہ اپنی ناف سے تھوڑا اوپر آپ یہ احرام رکھیں اور دیکھیں یہ آپ کے ٹخنوں تک پہنچ بھی رہا ہے کہ نہیں. پتہ چلا پہلے ہی احرام اتنا ہے کہ ناف بھی نہیں چھپ رہی اور ٹخنے بھی نہیں چھپ رہے, تو باندھیں گے تو پھر تو وہ پتہ نہیں چھوٹی ٹراؤزر ہی بن جائے گی. تو ایسا نہ کریں. احرام کی سائز اتنی ہو کہ یہ آپ کے ناف کے اوپر آپ رکھیں تو یہ آپ کے ٹخنے کم از کم چھپ رہے ہوں, تو اٹ مینز یہ میرے لیے یہ احرام کی سائز بہترین ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے ان دونوں کناروں کو پہلے ملا لیجئے اور آپ نے اس کو ٹھیک کر لینا ہے. اب ذرا غور سے دیکھتے جائیے, یہ اتنا آسان ہے, ایک بار آپ سمجھ لیں گے پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی. یہ پہلا جو حصہ ہے اس کو اپنے پیٹ کے پاس کس لیں. ٹھیک ہے, ان دونوں کو ملا کر یہاں تک لائیں, اب واپس ان کو یہاں تک لائیں اور اس کے بعد ایک بار, دو بار, میری تو 2 بار میں ہی ٹائٹ ہو گیا ہے, اگر زیادہ ٹائٹ کرا 3 بار میں ہو جائے گا. یہ 2 بار کر لیا. اب اس کا فائدہ کیا ہے, اب ذرا غور سے دیکھیے گا. ٹخنوں سے اوپر بھی ہے اور ناف سے اوپر آپ نے چھپانا ہے. کچھ لوگ احرام اس طرح باندھتے ہیں کہ ان کی ناف یا ناف کے نیچے کا حصہ نظر آتا ہے, یہ ناجائز و حرام ہے. احرام ایسے باندھنا ہے کہ آپ کی ناف سے اوپر کا حصہ بھی چھپا رہے اور آپ ٹخنوں سے اوپر احرام رہے. ایسا نہ ہو کہ احرام لٹکا ہوا اور ٹخنوں سے نیچے. تو یہ احتیاط آپ نے کرنی ہے. اب جو میں نے یہ احرام کی تہبند باندھی ہے, مجھے بیلٹ کی بھی حاجت نہیں ہے. کچھ لوگ بیچارے بڑے پریشان رہتے ہیں, بیلٹ لگاؤں گا نہیں تو کھل جائے گا. اگر آپ کی تہبند آپ نے ٹھیک باندھ لی تو آپ کو بیلٹ کی بھی حاجت نہیں ہے. البتہ بیلٹ آپ اس نیت کے ساتھ رکھیں کہ اس میں آپ اپنی ضروری چیزیں ہیں, موبائل فون ہے, اپنی مسواک ہے, تسبیح ہے, یہ چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں. پاسپورٹ تو ویسے نارملی حاجیوں سے لے لیا جاتا ہے ایئرپورٹ پر, تو وہ تو آپ کو واپسی میں ملے گا. اور اگر آپ کے پاس بھی ہے تو مہربانی کر کے اس میں پاسپورٹ نہ رکھا کریں. کچھ حاجی اس میں پاسپورٹ, سارے سفر کے ڈالرز یا پیسے اسی میں رکھتے ہیں اور پھر کہیں وضو خانے پہ اتار دیا اور وہیں رکھ دیا. تو جب پتا چلا سب کچھ چلا گیا, تو بھائی ہر چیز اسی بیلٹ میں نہیں رکھنی ہے. پاسپورٹ اگر آپ کے معلم نے لے لیا تو اس کو دے دیں, اور اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اپنے بڑے والے بیگ میں اپنے کمرے میں رکھیں. اس میں بھی ضرورت کے پیسے رکھیں, 50-100 ریال رکھ لیں, باقی اپنے سارے پیسے اپنے کمرے میں رہنے دیں. جب ضرورت ہے سب چیزیں اس میں رکھ کر بعض اوقات سب کچھ چلا جاتا ہے. تو یہ بیلٹ اب اس نیت سے باندھ لیں گے. بیلٹ یہ والا اس لیے میں کہتا ہوں لیا کریں کہ اس میں سامان بھی آ جاتا ہے اور اس کو ایڈجسٹ کرنا بھی آسان ہوتا ہے. تو یہ بیلٹ آپ اپنے پاس اگر اس کو باندھ لیں گے تو یہ بیلٹ ہو گیا. اب اس میں آپ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ لیں گے. میں اس کو تہبند کو ایک بار پھر آپ کو کھول کر سکھا دوں گا تاکہ دوبارہ آپ کو سمجھ آ جائے, لیکن میں آپ کو اوپر کی چادر کس طرح آپ نے اس کو چیک کرنا ہے. اس کو چیک کرنے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے جسم پر رکھیں. یہ پہلا حصہ جو ہے یہ چھوٹا سا ہو, بس یہاں تک ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ آپ نے احرام کو گھمایا اور یہ احرام یہاں سے بھی آپ کو کچھ پارٹ یہاں آنا چاہیے. اس کا مطلب یہ میرے سائز کے لیے بہترین ہے. اگر یہ ایسا احرام ہوتا کہ یہاں تک جا کے ختم ہو جاتا تو اس کا پرابلم یہ ہوتا کہ جب میں رکوع کرتا یہ میرے نیچے گرتا رہے گا. لیکن اگر میں نے احرام کو یہاں سے لپیٹ کر یہاں بھی لے آیا, یعنی ایک حصہ یہاں بھی آ گیا, اور اب میں نے اس کو اپنے یہاں پر اس کو اڑس لیں, تو اب فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ رکوع میں بھی یہ احرام گرے گا نہیں اور یہ میری سائز کا رہے گا. تو یہ چیک کرنا یہ ہے کہ سائز آپ کی برابر ہے کہ نہیں, آپ کی ہائٹ کے مطابق, آپ کی ہیلتھ کے مطابق. احرام خریدیں, وہیں کھولیں اور اس کو چیک کریں کہ یہ میری سائز کا ہے کہ نہیں, اور اچھی کوالٹی کا لیں. تو یہ تو ہو گیا احرام. اچھا چلیں, جب لگے باندھو احرام باندھا ہی ہے تو احرام میں ایک اور چیز کیا کرنی ہے کہ احرام میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھتے وقت ایک بے احتیاطی لوگ کیا کرتے ہیں کہ احرام کی حالت میں جب نماز پڑھیں گے تو اللہ اکبر, ہاتھ اٹھائے تو اب سینہ اور پیٹ ننگا ہو گیا. تو یہ انداز نہ رکھیں, بلکہ جب بھی احرام پہنیں گے تھوڑے سے ہاتھ باہر نکالیں گے, اللہ اکبر, تو آپ کا سینہ بھی چھپا ہوا ہے, آپ کا پیٹ بھی چھپا ہوا ہے. دوبارہ دیکھ لیں, اپنے ہاتھ باہر نکالیں گے, اللہ اکبر, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا سینہ اور آپ کا پیٹ جو ہے وہ بھی چھپا رہے گا اور نماز میں انشاءاللہ یہ کچھ نہیں ہوگا. تو اب یقین کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دنیا بھر کے لباس, قیمتی لباس, برانڈڈ لباس ایک طرف ہیں اور احرام پہننے کی کیفیت ایک طرف ہے. احرام پہن کے جو لطف آتا ہے, احرام پہن کے جو جذبات, کیونکہ آپ کے جسم پر اب کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, یہ ایک غلطی کرتے ہیں لوگ کہ احرام پہنتے وقت انڈر ویئر, بنیان یہ بھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں. یاد رکھیے جب آپ احرام پہنیں گے تو اندر کچھ بھی نہیں پہنیں گے. آپ کے جسم پر صرف یہ 2 بے سلی چادریں ہوں گی. آپ بیلٹ اس میں البتہ باندھ سکتے ہیں,
گھڑی بھی اس میں آپ پہن سکتے ہیں، یہ اسلامی بھائیوں کا احرام ہوگا. ہاں سر پر کوئی ٹوپی امامہ نہیں ہوگا. آج تو چونکہ تربیت ہو رہی ہے تو میں تو لباس کے اوپر احرام پہن رہا ہوں، ورنہ سر پر ٹوپی اور امامہ بھی نہیں ہوگا. ننگے سر اسلامی بھائی جو ہے وہ رہیں گے احرام کے اندر. احرام پہننے سے پہلے آپ خوشبو بھی لگائیں، غسل بھی کریں، انشاءاللہ وہ میں آداب بیان کر دیتا ہوں. ابھی چونکہ ہم خریداری کی طرف آئے تھے تو میں نے احرام چیک کرنے کا طریقہ اور ساتھ ساتھ باندھنے کا طریقہ بھی بیان کر دیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ لباس ہے جس کو پہن کر کیفیت ہی بدل جاتی ہے، اور یہ وہ لباس ہے کہ جب آپ اس کو پہنیں گے تو سبحان اللہ، آپ کو اگر اللہ کرے، کہتے ہیں نا قلب زندہ ہو تو بندہ تصور جمائے کہ آج یہ وائٹ چادریں پہنی ہیں، مرنے کے بعد مجھے کفن بھی پہنایا جائے گا. بندہ اس آخرت کے سفر کو بھی یاد کرے، توبہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ذہن بنائے. وہ شاعر کہتے ہیں نا، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون سی ہے تیرا مایا. اچھا یہ میں ایک بار پھر اس احرام کی جو کیا نام ہے تہبند ہے، اس کو ایک بار پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بغیر اس کو دیکھے 30 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں یا میکسیمم 30 سیکنڈ میں آپ تہبند باندھ لیں گے. جب آپ کو فیل ہو کہ یہ تہبند لوز ہو گئی ہے، آپ واش روم میں چلے جائیں، کسی کونے میں چلے جائیں، آپ تھوڑی دیر میں اس تہبند کو باندھ لیا کریں گے. تو لوز تہبند لے کر نہ گھومیں، بلکہ اس کو فوراً کھول کے دوبارہ ٹائٹ کر لیں. اس پہ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. دوبارہ دیکھ لیں، آپ نے یہ دونوں سرے ملانے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس سپیڈ سے کر رہا ہوں جیسے نارمل ہم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے ادھر کیا، اب ہم تہبند کو دیکھ بھی نہیں رہے، ٹھیک ہے. دوبارہ ان دونوں سروں کو آپ نے ملایا، اور اس کے بعد ایک بار، دو بار، 3 بار کرنا ہے تو 3 بار کر لیں. یہ پھر تہبند تیار ہو گئی، پھر ٹائٹ ہو گئی. جب آپ نے اس طرح تہبند باندھنی ہے، کچھ لوگ تہبند ہے نا وہ جس طرح تولیہ باندھتے ہیں نہانے کے بعد، اس طرح باندھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پھر آپ کو چلنے میں پرابلم دے گی. لیکن اگر آپ نے اس طرح تہبند باندھی ہے تو چونکہ اس کی یہ طے آئی ہوئی ہے تو آپ چل بھی رہے ہیں، آپ کے چلنے میں بھی ٹکرا نہیں رہے، اور آپ کا یہ پردہ بھی رہے گا کیونکہ آپ نے اس کے اوپر ایک طے بنائی ہے. ہوا بھی آ گئی تو آپ کا یہ اگر ایک چادر اٹھ بھی رہی ہے تو پیچھے ایک اور چادر ہے جو آپ کا پردہ بھی رکھے گی. تو انشاءاللہ اس طرح اگر آپ تہبند باندھنا سیکھ لیں گے، آپ احرام فرینڈلی ہو جائیں، مزے کریں احرام میں، انجوائے کریں. اور آسان طریقہ بتا دیتا ہوں احرام فرینڈلی کا. کسی کو پھر بھی کنفیوژن ہے نا، تو بھائی آپ اپنے گھر میں باندھ لیں احرام، ٹھیک ہے. آپ بھی خرید لیں احرام، اور احرام کی تہبند باندھ کر گھر میں، ایک اکیلے گھر میں تو آپ احرام تہبند باندھ کے رہ سکتے ہیں نا. آپ تہبند باندھ کے سو جائیں اپنے کمرے میں، ٹھیک ہے. 1-2 دن پریکٹس کر لیں تاکہ جب آپ کو یہ لگے گا کہ یار تہبند کے ساتھ مجھے کوئی پرابلم، واش روم جانے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہے، آرام کرنے میں بھی پرابلم نہیں ہو رہی ہے، نماز پڑھنے میں بھی پرابلم نہیں ہو رہی ہے، تو جب آپ یہاں احرام فرینڈلی ہو جائیں گے تو پھر وہاں احرام آپ کو ذرا بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا. آپ انجوائے کریں احرام میں. اس احرام کو کس کو کہتے ہیں نا، اتنا لطف آتا ہے اس کو پہن کر، تو اس کو پہنے، اس کو اتارنے کی اگر جلدی نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آگے جب ہم آپ کو بتائیں گے حج کے معاملات میں، تو آپ پر یہ ٹینشن نہیں رہے گی کہ ہر جلدی کنکریاں ماروں، جلدی قربانی ہو جائے، بس جلدی احرام اتر جائے. بھائی کیوں جلدی ہے؟ کوئی ایوارڈ تو نہیں لینا ہے. تو سکون سے ہر کام کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. اللہ کریم ہم سب کو جلدی جلدی احرام پہن کر مکہ مکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے. اسلامی بہنوں کے احرام میں جو فرق ہے، ہاں اسلامی بہنوں کے احرام میں جو فرق ہے وہ بتا دیں کہ اسلامی بہنیں تو ظاہر ہے احرام کی یہ چادریں نہیں پہنیں گی. اسلامی بہنیں بالکل نارمل سلے ہوئے کپڑے پہنیں. وہ دستانے بھی پہن سکتی ہیں، وہ موزے بھی پہن سکتی ہیں، وہ سر پر اسکارف وغیرہ وہ بھی پہن سکتی ہیں. ان کا صرف چہرہ کھلا رہے گا، یہ یاد رکھیے گا. باقی کوئی خاص ان کے لیے لباس نہیں ہے. بعض اوقات یہ سٹال پر احرام بک رہے ہوتے ہیں کہ یہ لیڈیز کے احرام ہیں، تو لیڈیز کے احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے. وہ نارمل اپنے گھر کے کپڑے پہنے، مگر ان کا چہرہ جو ہے وہ کھلا رہے گا. اب یہ بھی امتحان ہے کہ عورتوں کو کہا گیا چہرہ کھلا رکھو، تو اب مردوں نے اس سفر میں اپنی نگاہوں کی زیادہ حفاظت کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو اس سفر میں بہت زیادہ اپنے آپ کو، نگاہوں کو بھی اپنے بچانا ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لبیک پڑھ لیتے ہیں مل کے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا